فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الناس والمرسلین اما بعد۔ خلاصۃ القرآن کے حوالے سے آج ہمارا 17واں پارہ شروع ہو رہا ہے اور اس میں 17 ہی رکوع ہیں اور 2 صورتیں ہیں، ایک سورہ انبیاء اور آگے دوسری سورہ حج ہے۔ تو پہلی سورت انبیاء ہے، اقترب للناس سے اس کا ابتدا ہو رہی ہے۔ انبیاء اس وجہ سے اس کا نام رکھا گیا کہ اس میں بہت سے نبیوں کے قصے اللہ نے بیان فرمائے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ انبیاء رکھ دیا گیا۔ تو ابتدا میں اللہ پاک نے تنبیہ فرمائی کہ لوگوں کے حساب کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے اور وہ بھی تک غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ کہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، تو انسان کو غفلت سے نکلنا چاہیے، تو یہ تنبیہ اللہ پاک نے فرمائی۔ پھر آگے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ لوگ نبیوں کو جادوگر کہتے ہیں اور اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ شاعر ہے وغیرہ وغیرہ، تو آپ اس سے گھبرائیے نہیں، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے تھے ان کے ساتھ یہ سب ہوتا بھی رہا۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ جو بھی نبی آتے تھے ظاہر ہے وہ ایسے ہوتے تھے، کھاتے پیتے بھی تھے، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ بھی ہمارے پاس سے کوئی فرشتہ آنا چاہیے، تو اللہ پاک نے جواب میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، اے نبی جی آپ سے پہلے بھی جتنے رسول تھے وہ انسان ہی تھے، مرد تھے، اور اس کے بعد یہ کہ لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، ایسا نہیں تھا کہ وہ کھانا نہیں کھاتے تھے بلکہ وہ بھی کھانا کھاتے رہے۔ مطلب یہ کہ انسان ہی نبی بننے کے لائق ہے، اگر فرشتے کو بنا دیا جاتا تو وہ امت کے لیے نمونہ نہیں بن سکتا تھا۔ آگے اس پارے کا دوسرا رکوع ہے، اس میں اللہ جل جلالہ نے جو ہے وہ ابتدا میں تو یہ فرمایا کہ جو پہلی بہت سی بستیاں گزری نافرمان، ہم نے ان سب کو ہلاک کیا اور کوئی ان کو بچانے والا نہیں تھا۔ اور پھر یہ فرمایا کہ دیکھو جو کچھ زمین و آسمان میں ہے یہ ہم نے کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا، بیکار پیدا نہیں کیا، بلکہ اس میں حکمتیں ہیں۔ ایک تو انسان کی خدمت ہے، دوسرا انسان اس میں غور کر کے اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش بھی کرے۔ پھر یہ فرمایا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یہاں پر عقلی دلیل دی گئی وحدانیت پر اللہ کی ذات کی کہ اللہ ایک ہی ہے، کیونکہ اگر 2 خدا کائنات میں ہوتے تو جہاں 2 ہوتے ہیں وہاں اختلاف ضرور ہوتا ہے، کبھی نہ کبھی تو ہو ہی جاتا ہے نا کہ بھئی اب سردی لانی ہے یا نہیں لانی ہے، بھئی آج کا دن لمبا نہیں چھوٹا ہونا چاہیے، کہے گا بڑا ہونا چاہیے۔ تو اگر 2 خدا ہوتے تو پھر تو فساد برپا ہو جاتا، اور یہ جو اتنا مربوط نظام چل رہا ہے اسی لیے چل رہا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے مقابلے پر کسی کا نہ کوئی مشورہ ہے نہ کوئی حکم ہے۔ آگے رکوع نمبر 3 میں اللہ پاک نے اپنی قدرت کی آیات کو بیان فرمایا کہ زمین و آسمان یہ بند تھے، پھر ہم نے اس کو کھول دیا۔ دیکھیں آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو کائنات کے اندر اللہ کی ذات کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی بس ایک بگ بینگ تھا، کوئی دھماکہ ہوا اور کائنات خود بخود بن گئی تھی۔ تو اب پوچھا یہ جائے کہ وہ دھماکہ کس نے کیا؟ آخر خود بخود تو نہیں ہوتا نا، مثلا ہمارے ملک میں خدا نہ خواستہ کہیں دھماکہ ہو اور لوگ کہیں جی آپ ہی ہو گیا، تو وہ کہیں گے اتنے پاگل تو ہم بھی نہیں ہیں، بھائی کسی نے کیا ہے تو ہوا ہے نا۔ تو چلو اگر ایک لمحے کے لیے مان لے کہ ایک دھماکہ ہوا اور اس سے یہ کائنات بن گئی، وہ دھماکہ کس نے کیا؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ فَفَتَقْنَاهُمَا، ہم نے اس کو کیا تھا، اور یہ سب کچھ ہم نے کھولا، یہ تو بند پڑا ہوا تھا۔ تو اگر دھماکہ بھی مانے تو کرنے والی اللہ کی ذات ہے، اور اللہ جب اپنی قدرت کو خود بتا رہے ہیں کہ ہم نے بنایا تو پھر دھماکے کی کیا ضرورت رہی؟ اور بھائی دھماکے تو تخریب کے لیے ہوتے ہیں، تعمیر کے لیے نہیں۔ یہ عجیب دھماکہ ہے جس نے پہاڑ بھی اپنی جگہ فٹ کر دیے، سمندر بھی فٹ کر دیے، کیسی عقل سے اتری ہوئی بات ہے جو سمجھ میں بھی آنے والی نہیں۔ پھر یہ فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ رکھا ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے جو سائنس آج مانتی ہے۔ مریخ پر ادھر ادھر گھوم رہے ہیں لوگ، بھائی کیا پانی تلاش کرو، پانی تلاش کرو، کیوں کہ پانی ہوگا تو وہاں زندہ رہیں گے، پانی ہوگا جانور بھی ہوں گے، انسان بھی رہ پائیں گے۔ تو اللہ فرما رہے ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ رکھا، اور پانی کو اللہ نے زمین پر رکھا، اسی لیے یہاں پر کائنات بس رہی ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ کسی انسان کو ہمیشہ رہنے کا ہم نے سرٹیفکیٹ نہیں دیا، ہر کوئی دنیا سے جائے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اے نبی جی ہر آدمی نے، ہر انسان نے، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے،
اور پھر ان کے اچھے برے اعمال جو ہیں اس کا امتحان بعد میں ہوگا۔ آگے پھر اس رکوع کے آخر میں یہ فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی جی آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی مذاق ہوتا تھا، ان کے ساتھ بھی استہزاء کیا جاتا تھا، انہوں نے صبر کیا، آپ بھی صبر سے کام لیجئے۔ آگے رکوع نمبر 4 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اے نبی جی ان سے یہ پوچھئے کہ یہ دن اور رات میں تمہاری نگہبانی اللہ کے علاوہ کون کرتا ہے؟ مطلب بت تو نہ بولتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، وہ تو نگہبانی کر نہیں پاتے، اور کوئی انسان ہوگا تو وہ سو جاتا ہے تو اس وقت میں کون کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ ہی ہے جو سوتا بھی نہیں، غافل بھی نہیں ہوتا۔ جب وہ تمہاری نگہبانی کر رہا ہے اور تمہیں سنبھال رہا ہے تو پھر عبادت کے لائق بھی وہی ہونی چاہیے، اسی لیے تم اس اللہ کی عبادت کرو۔ پھر آگے یہ فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ قیامت والے دن اللہ انصاف کا ترازو قائم کریں گے۔ مالک یوم الدین وہ یہی ہوگا کہ انصاف کا ترازو قائم ہوگا، ہر ایک کے اعمال کا وزن ہوگا اور پورا پورا تول کر دیا جائے گا، کسی میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی، نیکی بھی اور برائی بھی۔ آگے رکوع نمبر 5 میں ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم سے جو مکالمہ ہوا کہ قوم انہیں ایک اس میں میلے میں لے جانا چاہتی تھی، انہوں نے عذر کیا کہ میں نہیں جاتا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو اس عذر کے بعد پھر انہوں نے کہا لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ میں تمہارے بتوں کو توڑوں گا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ سب بت توڑ دیے اور کلہاڑا ایک بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ وہ آئے کہ یہ کس نے کیا؟ کہ ابراہیم ہی ایسی باتیں کرتا تھا، اس کو لایا گیا تو انہوں نے کہا بھی اس سے پوچھ لو اور یہ بتائے گا۔ انہوں نے کہا یہ کیسے بتائے، یہ تو بولتا بھی نہیں ہے۔ کہا جو بولتے سنتے نہیں تم اس کی عبادت کرتے ہو، یہ بات وہ ان کو سمجھانا چاہتے تھے۔ اور کہا اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، افسوس ہے تم پر اور ان پر جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو۔ پھر انہوں نے کہا اچھا بھی چلو اپنے بتوں کی مدد کرو، اب ابراہیم کو آگ میں ڈالو، تو ان کے لیے آگ جلائی گئی، پھر اس میں پھینکا گیا تو قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، اللہ فرما رہے ہم نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم کے لیے سلامتی والی ہو جا اور ٹھنڈی ہو جا۔ آگے پھر بہت سے انبیاء کا ذکر کیا اللہ پاک نے اور یہ فرمایا کہ یہ سارے کے سارے نبی وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا اپنے اپنے زمانے میں امام تھے، لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلانے والے تھے۔ آگے رکوع نمبر 6 میں اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کا اختصار سے بہت سو کا ذکر کیا۔ ابتدا میں نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور ان کی قوم کو ہلاک کیا، پھر داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا اور ایک قصہ بیان کیا کہ ان دونوں نے ایک فیصلہ کیا تھا۔ اور یہ عجیب بات ہے، کبھی کبھی چھوٹا وہ فیصلہ کر سکتا ہے جو بڑے سے نہیں ہو پاتا۔ ہوا یہ کہ ایک آدمی کی بکریاں تھیں، وہ کسی کے کھیت میں گئیں اور ان کے کھیت کو کھا گئی، مطلب کھیتی اس کی خراب ہو گئی۔ وہ شکایت لے کر آیا تو داؤد علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے ابھی تو اپنی بکریاں اس کو دے دے، اس کا کھیت کا نقصان پورا ہو جائے گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے تھے، کہا اگر میں ہوتا تو میں فیصلہ کچھ اور کرتا۔ کہا آپ کیا کرتے؟ کہا میں یہ کرتا کہ یہ بکریاں لے لے کھیت والا اور دودھ پیے، اس کی اون بیچے اور اتنی دیر یہ بکریوں والا اس کی کھیتی اگائے، اور جب کھیتی اتنی اگ جائے جتنی بکریوں نے اب کھائی تھی تو پھر وہ بکریاں اس کو دے دے، یہ کھیت اس کو دے دے۔ تو پھر اس کو پسند کر کر داؤد علیہ السلام نے اس فیصلے کو نافذ کیا۔ اس قصے کو اللہ نے یہاں بیان کیا۔ آگے پھر یہ بھی کہا کہ داؤد علیہ السلام کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کیا جس سے وہ زرہ بناتے تھے اور فروخت کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو ہم نے چلایا، ان کے تابع کر دیا تھا۔ پھر ایوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے بیماری میں اپنے اللہ کو پکارا، پھر اللہ نے ان کی بات کو سنا اور ان کی بیماری دور فرمائی۔ پھر یہ فرمایا کہ یہ اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل یہ سب اللہ کے نیک بندے تھے اور ان سب نے صبر سے کام لیا۔ ذوالکفل ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ نبی تھے یا نہیں، لیکن علماء فرماتے چونکہ انبیاء کے ساتھ ان کو بیان کیا گیا اس لیے غالب امکان یہی ہے کہ یہ نبی ہوں گے۔ اور پھر وذنون، حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے وہاں اللہ سے یہ پکار کر کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ نے وہاں سے ان کو نجات دی۔ تو آج بھی اگر کوئی کسی مصیبت تنگی میں ہے اور وہ اس دعا کو پڑھے گا، اللہ انشاءاللہ اس کی بھی دعا کو قبول کریں گے اور اس کو پریشانی سے نجات دیں گے۔ آگے پھر اسی رکوع میں زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ مجھے اکیلا مت رکھ، تو بہترین وارث ہے، تو مطلب یہ مجھے اولاد عطا فرما۔ تو اللہ نے پھر ان کو اولاد عطا فرمائی۔
تو یہ بڑی مجرب دعا ہے، جن کے ہاں اولاد نہیں ہے وہ اس دعا کو کثرت سے پڑھا کریں، اللہ پاک انشاءاللہ ان کے لیے بھی اولاد کی صورتیں پیدا فرمائیں گے، جیسے بڑھاپے میں زکریا علیہ السلام کے لیے اللہ نے فرمائی۔ آگے پھر رکوع نمبر 7 ہے، اس کے ابتدا میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جو بھی نیک کام کریں گے ہم ان کی نیکیوں کو قطعاً ضائع نہیں کریں گے بلکہ پورا پورا حساب ان کو دیں گے۔ پھر یہ فرمایا حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، کہ یاجوج ماجوج کا ذکر کیا کہ وہ لوگ آئیں گے بلندیوں سے اترتے ہوئے، اور یہ قوم ہے جو دجال کے بعد ظاہر ہوگی۔ حضور نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ یاجوج ماجوج آ نہ جائیں۔ پھر یہ آئیں گے، پانی پی جائیں گے، چیزیں کھا جائیں گے، اور تعداد اتنی ہوگی کہ اگر 10 آدمی ہیں تو اس کے مقابلے میں یہ 1000 یعنی آ جائیں گے، اتنے زیادہ یہ تعداد میں ہوں گے۔ آگے پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ کافر اور جن کو یہ پوجتے ہیں ان سب کو ہم دوزخ میں ڈالیں گے۔ اس پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا، اچھا پھر تو عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت کرتے ہیں، ان کو بیٹا کہتے ہیں، اور یہود عزیر علیہ السلام کو بیٹا کہتے ہیں، تو کیا وہ بھی دوزخ میں جائیں گے؟ تو اللہ پاک نے پھر اگلی آیتوں میں اس کو دور فرما دیا کہ نہیں، اولئک عنہا مبعدون، کہ جو نیک لوگ ہیں ان کو دوزخ سے دور رکھا جائے گا، ہاں ان کی عبادت کرنے والوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ آگے پھر یہ فرمایا یوم نطوی السماء، کہ قیامت کے قریب ہم آسمان کو یوں لپیٹ دیں گے جیسے کتاب لپیٹی جاتی ہے، مطلب یہ قیامت کے قریب کے احوال ہیں کہ قیامت برپا ہوگی تو یہ صورت ہوگی۔ پھر حضور علیہ السلام کو یہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے نبی جی ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور یقیناً ہمارے نبی کی رحمت ہی ہے جس کی وجہ سے آج تک ہم زندہ ہیں، کہ آپ نے اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگی، ورنہ تو کب کے ہم ہلاک ہو چکے ہوتے۔ آگے سورہ حج کی ابتدا ہو رہی ہے، اس کا نام سورہ حج اس لیے رکھا کہ اس میں حج کے احکامات کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ اس پارے کا رکوع نمبر 8 بھی ہے، ابتدا اس کی یا ایھا الناس اتقوا ربکم سے ہو رہی ہے۔ اللہ پاک خطاب کروا رہے کہ لوگوں اپنے رب سے ڈرو، پھر یہ فرمایا کہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، پھر حوالے قیامت کو اللہ نے بیان فرمایا کہ اس دن ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو پھینک دے گی، اور حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، لوگ بے ہوشی میں ہوں گے، اللہ کے عذاب کی وجہ سے ان کے ہوش اڑ چکے ہوں گے۔ پھر یہ اسی رکوع میں اللہ نے انسان کی پیدائش کو بیان فرمایا کہ جو منکرین قیامت ہیں کہ انسان کیسے پیدا ہوں گے دوبارہ۔ اللہ پاک فرما رہے تم نے دیکھا نہیں ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر نطفہ بنا، پھر جمع ہوا خون بنا، پھر لوتھڑا بنا، پھر ہم نے ہڈیاں چڑھائیں۔ جب اتنا کچھ ہم کر سکتے ہیں تو قیامت والے دن بھی تمہیں اسی طرح ہم دوبارہ زندہ کر لیں گے، یہ ہمارے لیے کون سا مشکل کام ہے۔ پھر آگے یہ فرمایا کہ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، کہ اللہ ہی مردہ کو زندہ کرنے والا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے پھر رکوع نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جو ڈاوا ڈول رہتے ہیں، کیا مطلب کہ وہ کنارے کنارے پر چلتے ہیں، ان اصابہ کہ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، کہ اگر انہیں کوئی نیکی پہنچتی ہے تو بڑے مطمئن ہوتے ہیں، کوئی تکلیف آ گئی تو پھر تو جناب واویلا شروع کر دیا، مطلب وہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں رہتے۔ تو اللہ پاک فرما رہے کہ یہ اللہ کے غیر کو پکارتے ہیں، تو لبئس المولا و لبئس العشیر، بہت برے لوگ ہیں جن کو پکارا گیا اور یہ خود بھی۔ آگے پھر نیک لوگوں کا انجام بیان کیا کہ وہ جنت میں جائیں گے اور ان کو اللہ جل جلالہ باغات میں رکھیں گے۔ پھر اس رکوع میں اللہ پاک نے ایک بڑا عجیب جو تھا وہ تقابل کیا کہ ایمان والے، یہودی، صابی، نصارہ، مجوس اور جو مشرک، یہ 6 بندوں کو ذکر کیا، اور آگے پھر اللہ پاک نے فرمایا ھذان خصمان، یہ 2 گروہ ہیں، مطلب 6 لوگوں کو بیان کر کے اللہ نے فرمایا یہ دکھنے میں 6 ہیں، حقیقت میں یہ 6 نہیں بلکہ یہ 2 ہیں۔ 2 کیسے ہیں کہ یہ جو 5 ہیں یہ کافر، یہ ایک الگ گروہ ہے، اور ایمان والے الگ گروہ ہیں۔ اور کافروں کا انجام بیان فرمایا فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، کہ یہ کافر ان کو تو ہم دوزخ میں ڈالیں گے، ان کو آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے، کھولتا ہوا پانی ان پر پھینکا جائے گا، پھر ان کی پٹائی ہوگی لوہے کے بڑے بڑے ہتھوڑوں سے، نکلنا چاہیں گے دوزخ سے نکلنے نہیں دیا جائے گا، اور ایمان والوں کو اللہ جنت میں بھیجیں گے۔ تو پتہ چلا کہ یہ 5 گروہ سب کافر اللہ نے شمار کیا اور ان کا ٹھکانہ دوزخ بتایا۔ بہت سے لوگ کہتے نہیں جی قرآن میں یوں بھی ہے کہ یہ سب جنت میں جائیں گے، ان کو خوف نہیں ہوگا۔ بھائی ان آیتوں کی تفصیل یہاں سمجھے، وہاں پر ابہام ہے، یہاں اللہ نے اس کو تفصیل سے بیان فرمایا کہ یہ 6 ہیں
لیکن یہ 6 نہیں، یہ 2 ہیں، 5 الگ ہیں، ایک الگ ہے، یہ سب کافر ہیں۔ الکفر ملت واحدہ، اور یہ سب دوزخ میں جانے والے ہیں۔ آگے رکوع نمبر 10 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے احوال بیان کیے کہ جنت والوں کو ریشم کے لباس پہنائے جائیں گے، سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور اس کے بعد اللہ نے کچھ بیت اللہ کی عظمت کو بھی بیان فرمایا۔ آگے رکوع نمبر 11 ہے، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کے متعلق احکامات اور امت مسلمہ کو حج کی ترغیب کے لیے دعوت دینے کا جو تھا وہ حکم ارشاد فرمایا۔ اس میں یہ فرمایا کہ میرے گھر کو آپ ایسا بنا دیجئے کہ اس میں شرک نہ ہو اور اس کو پاکیزہ رکھا جائے، اور وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور آپ لوگوں کو حج کے لیے جو ہے وہ بلائیے۔ پھر یہ آئیں گے، پیدل بھی آئیں گے، سواریوں پر بھی آئیں گے، اور لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، فرمایا آ کر چاہیے وہ یہاں کے نفع دیکھیں۔ آج تک کوئی حاجی حج کرنے کی وجہ سے غریب نہیں ہوا، اللہ پاک نے اس کو برکتیں ہی عطا فرمائی ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ وہاں پر آ کر یہ خود بھی کھائیں، فقراء کو بھی کھلائیں۔ پھر اخیر میں اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، کہ شاعر اللہ کی تعظیم یہ تقوی کی علامت ہے، اور ظاہری سی بات ہے شاعر اللہ وہ ہوتے جن کی وجہ سے اسلام کی پہچان ہو، جیسے بیت اللہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے۔ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی بیت اللہ کی طرف پاؤں کر کے بھی بیٹھے رہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ بھائی اللہ اس کی تعظیم کا حکم دے رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آگے رکوع نمبر 12 ہے، اللہ پاک فرما رہے ہم نے ہر امت کے لیے ایک الگ ذبح کا قانون مقرر کیا تھا، اور امت مسلمہ کا قانون چونکہ الگ ہے اس وجہ سے وہ اسی پر چلیں گے، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے تھے ارے جس کو اللہ مارے تم اس کو تو کھاتے نہیں، جسے تم خود کاٹ دیتے ہو اس کو کھا لیتے ہو، تو اسی کا جواب اس میں دیا گیا۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے جب ان کے سامنے اللہ کا نام آتا ہے تو وجلت قلوب، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور یہ صبر والے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کے دیے سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے اس رکوع کے آخر میں بڑی عجیب ایک بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو تم لوگ جو قربانی کرتے ہو تو اللہ کے پاس گوشت تو نہیں جاتا، خون تو نہیں جاتا، اللہ کے پاس تمہارے دل کے جذبات، تقویٰ جاتا ہے۔ تو یہ مت سمجھو کہ میں نے 6 گائے ذبح کر دی، 2 لاکھ کا جانور ذبح کر دیا، یہ دعا کرو اللہ کو تمہارا ذبح کیا ہوا پسند آ جائے۔ مطلب اخلاص والوں کی قربانی قبول ہوتی ہے، یہ بھلے ان کا چھوٹا سا جانور ہی کیوں نہ ہو۔ آگے رکوع نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ، مکہ میں مسلمان بڑے پسے، بڑے ظلم ہوئے ان کے اوپر، اور ان کو اجازت نہیں تھی ہاتھ اٹھانے کی۔ بعد میں اللہ پاک نے جہاد کی اجازت دے دی تو اس کا ذکر یہاں پر فرمایا، اور کہا اگر یہ جہاد کی اجازت نہ دیتے تو کیا ہوتا؟ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ، صوامع یہ وہ عبادت گاہیں ہیں جو یہودی عیسائیوں کے جو راہب تھے وہ عبادت کرتے تھے، بیع ان کے عام کنیسوں کو کہتے ہیں، صلوات یہ یہودیوں کی عبادت گاہیں، اور مساجد مسلمانوں کی۔ مطلب یہ سب عبادت گاہیں تباہ ہو جاتی اگر ہم اس طرح استحکام کے لیے جہاد کا حکم نہ دیتے۔ پھر یہ فرمایا کہ اسلامی حکومت کی ذمہ داریاں کیا ہیں، کہ اگر ان کو اللہ اسلامی حکومت کہیں قائم ہوتی ہے تو سب سے پہلا کام وہ یہ کرتے ہیں اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرواتے ہیں، زکوٰۃ دلواتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، برائیوں سے منع کرتے ہیں۔ یہ ہے اسلامی حکومت کے خد و خال۔ آگے کچھ انبیاء کا ذکر کر کر اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ ان کی قوموں نے عذاب میں جلدی کی تو ہم نے عذاب بھیجا اور ان کو ہلاک کیا، اور وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ، اور یہ فرمایا کہ قیامت کا جو ایک ایک دن ہوگا 1000 سال کا ہوگا۔ بھئی کیسے؟ مطلب اتنی شدت والا ہوگا کہ وہ 1000 سال کے برابر لگے گا۔ اور دوسری جگہ قرآن میں یہ بھی ہے کہ ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ہر بندے کی اپنی اپنی کیفیت ہے، کسی کو 50,000 سال جیسا لگے گا، کسی کو 1000 جیسا لگے گا۔ آگے رکوع نمبر 14 اللہ پاک نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، نبی آپ کہہ دیجئے اے ساری دنیا کے انسانوں۔ اس سے پتہ چلا کہ ہمارے نبی کی نبوت ساری دنیا کے انسانوں کے لیے تھی، اسی لیے آپ نے سب کو خطاب کیا۔ پھر یہ فرمایا جب بھی کوئی نبی اور رسول ہم نے بھیجا اور وہ اللہ کا پیغام لوگوں کو سناتے تو شیطان لوگوں کے دلوں میں برے خیالات اور شک و شبہ ڈالتے تھے، اور وہ کرتے رہتے ہیں، اس لیے تمہیں ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ پھر آگے یہ فرمایا رکوع نمبر 15 شروع ہو رہا ہے والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اس میں ہجرت کی فضیلت کا بیان ہے کہ اللہ کے راستے میں جو نکلتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، پھر قتل ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسا رزق دیتے ہیں جو دوسروں کو نہیں ملتا، مطلب ان کو قبر میں شہداء کو رزق دیا جاتا ہے۔ پھر اس میں یہ بھی فرمایا
کہ یہ دن رات کی جو اختلاف ہے، آنا جانا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ ہی نے زمین آسمان سے پانی اتار کر زمین سے کھیتیاں اگا دی، اپنی قدرت کو بیان کیا۔ آگے رکوع نمبر 16 میں اللہ پاک نے پھر اپنی قدرت کو بیان کیا اور یہ فرمایا کہ دیکھو یہ کشتیاں جو سمندروں میں چل رہی ہیں یہ اللہ کے حکم سے، ورنہ پانی میں تو بھائی کیسے چل پاتی، اللہ چلا رہے ہیں۔ اور یہ فرمایا وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ کہ یہ جو آسمان کھڑا ہوا بغیر ستونوں کے، اوپر سے بندھا ہوا نہیں ہے، نیچے سے کوئی اس کو سپورٹ نہیں ہے، تو یہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہے۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا ہے تو کب کا تمہارے اوپر گر جاتا۔ تو یہ اللہ اپنی قدرت کو بیان کر کر فرما رہے کہ دیکھو جو اللہ اتنی قدرت والا ہو اس کا حق ہے اس کی عبادت کی جائے۔ اور لیکن فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ یہ پھر بھی اللہ کے غیر کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ آگے فرمایا کہ ہماری آیتیں ان کے سامنے پڑھی جائیں تو کافر لوگوں کے چہرے عجیب عجیب سے ہو جاتے ہیں۔ تو پھر آگے رکوع نمبر 17 ہے اس پارے کا آخری رکوع، اس میں اللہ تعالیٰ نے شرک کو ایک مثال کے ذریعے رد کیا کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو لن یخلقوا ذبابا، وہ سب مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ چلو مکھی کیا بنائیں گے، مکھی کو چھین کر لے جائیے، اسے واپس بھی نہیں لے سکتے۔ مطلب اتنے کمزور لوگ ہیں تو ان کو کیسے تم نے خدا بنا دیا۔ پھر شکوہ کیا ما قدر اللہ حق قدری کہ میرے بندوں نے اللہ کی قدر کا حق ادا نہیں کیا، عجیب شکوہ ہے۔ آگے ایک اصول اللہ نے فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس کہ فرشتوں میں انسانوں میں اللہ خود اپنے رسول چنتے ہیں۔ مطلب یہ کہ رسول کوئی اپنی کوشش سے نہیں بنتا، کوئی صلاحیت سے نہیں بنتا، یہ اللہ کا چناؤ ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون اس کا یہی ایک دجل ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جی نہیں میں نے اپنی کوشش سے ولی بنا، پھر میں مجدد بنا، پھر میں شہداء کا درجے پر آ گیا، اب میں نبی بن چکا ہوں۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں اللہ خود چنتے ہیں نبی کو، اور اللہ کا چناؤ حضور علیہ السلام تک تھا، اس کے بعد اب کسی نبی کا چناؤ نہیں ہے، ختم نبوت کی وجہ سے یہ معاملہ ختم ہے۔ آگے اس رکوع کے آخر میں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر تم ہو، وہ تمہارے بڑے ہیں، ہوا سماکم المسلمین، اور اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ دیکھیں مسلمان رکھنے کا مطلب یہ کہ ہر نبی کا مذہب اسلام ہی ہوتا تھا، اس میں احکامات کا فرق ہوا کرتا تھا۔ ہم بھی مسلمان ہیں، پہلی امتیں بھی مسلمان ہی تھی، جو نہیں مانتے تھے ان کو کافر کہا جاتا تھا۔ اچھا اس میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، تم کہتے ہو ہم حنفی ہیں، ہم شافعی ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ اور دیوبندی ہو، بریلوی ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ بس مسلمان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن آپ اس کو یوں سمجھے جیسے پاکستان ملک ہے اور پنجاب ایک صوبہ ہے، ساہیوال ایک شہر ہے۔ اب کوئی مجھ سے پوچھے آپ کی پہچان، میں کہوں کہ جی میں پنجابی ہوں، تو کوئی کہ توبہ توبہ پاکستان میں رہتا ہے تو پنجابی کیسے ہے؟ تو بھائی پنجاب بھی پاکستان میں ہی ہے، وہ کوئی آسٹریلیا کا تو صوبہ نہیں ہے۔ اسی طرح جب کوئی اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے، شافعی کہتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ پہلے مسلمان ہے تبھی تو حنفی ہے، کیونکہ کوئی سکھ تو حنفی نہیں ہوتے نا، کوئی عیسائی یہودی تو شافعی نہیں ہوا کرتے۔ اسی طرح جب کوئی آدمی اپنی پہچان دیوبندی یا بریلوی کرواتا ہے تو وہ محض ایک پہچان ہے کہ میرا تعلق ان علماء کے ساتھ ہے جو دیوبند میں رہنے والے تھے، اور یا ان علماء کے ساتھ ہے جو بریلی شہر کے رہنے والے تھے۔ تو یہ اس آیت کو سنا کر ان باتوں کو کہنا یہ بالکل عجیب ہے، کیونکہ یہ چیزیں محض پہچان کے لیے ہیں، یہ کوئی فرقہ بندیاں نہیں ہیں۔ بہرحال آخر میں اللہ پاک نے فرمایا اللہ سے مدد مانگو، فنعم المولا ونعم النصیر، وہ بڑا ہی بہترین کام بنانے والا اور بڑا ہی بہترین کارساز ہے۔ یہ اس بارے کے احکامات تھے، اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا